I thank you very much. I congratulate you, and I am sure you will pardon me because I am not an alim. इस्लामिक तरीके से अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं मौलाना साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि दरगुजर करें. खुदा हाफिज़. હવે જે સમયની આપણે પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા હતા તે સમય આવી ગયો છે. જનાબ હઝરત મૌલાના ખલીલુર રહમાન સજ્જાદ નોમાની સાહેબ દામત બરકાતુહુમ ને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન રજૂ કરે. ये नहीं सही है. मैंने लिया ही नहीं, मैंने कबूल नहीं किया. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حضرات علماء کرام، محسنان اور دانشوران ملت، قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اور اسلام ہی کا نہیں بلکہ ہندوستان کا مستقبل بننے والے عزیز بچوں اور بچیوں، میں اس وقت ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں. بہت سے خیالات اور بہت سے جذبات اس وقت ہم میں سے ہر ایک کے دل و دماغ میں ہیں، میرے بھی دل میں ہیں، اور گھنٹی کا ڈر بھی ہے. نہیں بولے گی؟ یہ ناانصافی ہے. اور چلتے چلتے ہمارے محترم بھائی نے کچھ اور بھی ٹاپکس مجھے دے دیے ہیں کہ جن پر بھی بات کرنا ہے، اس خاص موضوع کے علاوہ جو اس اجلاس کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو چکے ہوں، اور ہماری نا امیدی امید سے بدل چکی ہو، اور ایک صاف ستھرا ویژن مستقبل کے لیے لے کر ہم جائیں. میں نے پہلے ایک آیت پڑھی ہے، حضرات علماء کے لیے تو تشریح کی ضرورت نہیں، اور بھائیوں کی مدد کے لیے مجھے اس کی تشریح کے لیے کچھ کہنا پڑے گا. ایک زمانہ تھا کہ دنیا کا نرو سینٹر اور سپر پاور مصر تھا. جب اغریقیوں کی تہذیب کا دور تھا تو اس وقت ایجپٹ جس کو ہم بولتے ہیں، یہ پوری دنیا کا پولیٹیکل، اکنامک اور کلچرل یہ کیپٹل تھا. اور جو بھی طاقت دنیا میں اس طرح کی پوزیشن حاصل کر لیتی ہے
بہت کم دن وہاں کے رولرز اس طاقت کو انصاف کے ساتھ استعمال کر پاتے ہیں. تھوڑے ہی دنوں کے بعد اقتدار کا نشہ ایکسپلائٹیشن کی طرف ان کو لے جاتا ہے اور پوری دنیا کے غریبوں کا یا جہاں جہاں تک ان کا ظلم پہنچ سکے وہاں وہاں تک ان کا ظلم پہنچتا ہے. یہی صورتحال تھی اس وقت مصر کی. رولنگ فیملی جو تھی اور جو رولنگ نسل تھی وہ تو بہت زیادہ لگژریز میں عیش کر رہی تھی, لیکن عام لوگ وہ جانوروں سے زیادہ بری حالت میں تھے. جس طرح کے ٹیکس اس دور میں لگائے جا رہے تھے اس کی تفصیل پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا. بہت دن تک اللہ تعالیٰ دنیا میں ظلم کے نظام کو چلنے نہیں دیا کرتا, بہت جلدی بھی انٹرفیئر نہیں کرتا. یہ بھی بات صاف ہو جائے, ہمارے اور آپ کے کیلنڈر کچھ اور ہیں اور اللہ کا کیلنڈر کچھ اور ہے. ہم تو 1-2 سال میں یا 10-20 سال میں گھبرا جاتے ہیں, اکتا جاتے ہیں اور اللہ کو مشورہ دینے لگتے ہیں کہ جلدی کر دیجئے, لیکن اللہ ہمارے اور مشوروں کو سن کر مسکراتا رہتا ہے, لیکن اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا. وہ ظالموں کو موقع دیتا ہے اور خوب موقع دیتا ہے. کل کو کوئی اس کے سامنے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نے جلدی کر دی, اگر تھوڑا موقع اور آپ دیتے تو ہم اپنے آپ کو بدل سکتے تھے. یہی صورتحال اس وقت بھی تھی, اور جب وہ مدت پوری ہونے لگی جو اللہ کے اپنے تقدیری پروگرام میں اور کیلنڈر میں لکھی ہوئی تھی, اور ایک تبدیلی لانے کا اور ایک چینج لانے کا اللہ نے ایک فیصلہ کیا, تو بہت ہی عجیب و غریب طریقے پر, جس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا, مصر سے کچھ فاصلے پر واقع فلسطین کے ایک گاؤں کنعان کا رہنے والا ایک بہت ہی شریف نوجوان اور شریف زادہ, ایک بہت نوبل کیریکٹر کے ایک نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے پک کیا اور چنا اور اس کو اٹھایا فلسطین سے, اور بہت ہی ایک عجیب مسچیویس کہہ لیجیے, پراسرار کہہ لیجیے, ایڈونچرس کہہ لیجیے, بڑے عجیب و غریب طریقے سے اس کو مصر پہنچا دیا. گھر سے نکال کر وہ پہلے کنویں میں ڈالے گئے, کنویں سے آئے مصر کی منڈی میں بکے ایک نوجوان کی حیثیت سے, اور پھر وہ پہنچے گورنر کے پیلس میں, اور گورنر کے پیلس سے وہ پہنچے مصر کی جیل میں. سمجھ گئے ہوں گے آپ سب کہ میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں. اتنا شریف انسان, اتنا پاکیزہ انسان, اتنا رحمدل انسان, اور کئی پشتوں سے انتہائی شرافتوں کا علمبردار, مکمل بے گناہی کے باوجود مصر میں جیل میں ڈال دیا گیا, اور تقریباً 9 سال اس نوجوان نے جیل میں گزارے. اب جب وہ وقت آیا کہ اس کہانی کا کلائمیکس اب سامنے آئے, اور جس پروگرام کے تحت اللہ نے یوسف کو فلسطین اور کنعان سے اٹھا کر مصر میں بلایا ہے, اب وہ پروگرام منظر عام پر آئے, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب و غریب طریقہ ڈھونڈا گیا. بادشاہ مصر کو ایک خواب دکھائی پڑا, اس نے اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے, کوئی صحیح طور پر اس کو رہنمائی نہیں دے سکا. اسے بتانے والے نے جو جیل میں رہ چکا تھا, اور اس نے بھی ایک خواب دیکھا تھا, اور اس نے خواب کی تعبیر جیل کے ایک ساتھی قیدی سے پوچھی تھی, اور وہ بالکل سچی نکلی. اس نے اس وقت بادشاہ کو پریشان دیکھ کر یہ مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ جیل میں وہ جو قیدی ہے وہ بہت ایکسپرٹ ہے خواب کی تعبیر بتانے کا, میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اس کو بلوائیں اور یہ خواب کی تعبیر آپ اس سے پوچھیں. بادشاہ پریشان تھا ہی, اس کو غرض تھی, اور اس نے یوسف کو بلوایا جیل سے اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے بالکل سیدھے سادے سمپل لفظوں میں بغیر کسی گھماؤ پھراؤ اور الجھاؤ کے خواب کی تعبیر بتا دی, اور وہ یہ تھی کہ اگلے 7 سال تک تمہارے اس ملک میں بارش ہوگی اور اچھی پیداوار ہوگی,
اور اس کے بعد اگلے 7 سال تک ایک زبردست ڈراٹ پڑے گا, سوکھا پڑے گا. یہ ہے خواب کی تعبیر. بادشاہ کو یہ فکر لگ گئی, اس ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہ پریشانی یہ سنتے ہی شروع ہوئی کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے, اس مصیبت سے اس ملک کو اور اپنی قوم کو نکالنے کے لیے مجھے ایسے آفیسرز کی ضرورت ہے, ایسے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے جو ایماندار ہوں, جو ہمدرد اور غریبوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہوں, اور وہ اس غلے کو 7 سال تک, 7 سال کی پیداوار کو 14 سال تک کنزیوم کرنے کی مہارت رکھتے ہوں. 14 سال تک اس غلے کی حفاظت کرنا, اس کو ضائع ہونے اور سڑنے سے بچانا, اور پھر اس کو اس طرح پلاننگ کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کرنا کہ ہر گھر میں ضرورت کے حساب سے غلہ پہنچ جائے, نہ کم پہنچے نہ زیادہ پہنچے, ایک دانہ بھی ویسٹ نہ ہو. آپ سب کریم ہیں سوسائٹی کے, آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی مہارت اور کس طرح کی ایمانداری, کیسی پروفیشنل ایکسپرٹیز کی ضرورت تھی اور کیسی زبردست آنیسٹی اور مہارت کی ضرورت تھی اس کام کو کرنے کے لیے. اس ملک کے سربراہ کو اپنے پورے قوم میں, اپنے کابینہ کے لوگوں میں, اپنے لیجسلیٹو کاؤنسل کے ممبروں میں, اپنے آفیشلز میں, اپنے پروفیشنلز میں ایک آدمی بھی وہ ایسا ڈھونڈ نہیں پایا جس کے کندھوں پر یہ وہ بھاری ذمہ داری ڈال سکے. اور اس پریشانی کے عالم میں جب بادشاہ کو دیکھا تو اب ذرا اور غور سے سنیے گا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, وہی جملہ ہے جس کو میں نے ابھی نقل کیا تھا قرآن مجید کے حوالے سے, اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ زمین کی پیداوار کی حفاظت اور ڈسٹریبیوشن کی یہ نازک چیلنجنگ ذمہ داری میرے حوالے کر دیجئے. میرے اندر 2 کوالیفیکیشنز ہیں, انی حفیظ علیم. ایک تو یہ کہ خدا کے فضل ہے کہ میں ایماندار ہوں, کرپٹ نہیں ہوں, اور دوسرے یہ کہ میں ماہر اور ایکسپرٹ ہوں. میں ایک ایک دانے کی حفاظت بھی کروں گا اور صحیح طریقے پر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے دکھاؤں گا. مجھے اس آیت کے حوالے سے 2 باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ اشارہ کر دوں کہ ایک دوسرا آپشن تھا یوسف علیہ السلام کے لیے, اور وہ آپشن یہ تھا کہ وہ اس کے جواب میں زبان قال سے کہتے یا زبان حال سے کہتے کہ اور ستاؤ بے گناہوں کو, اور ٹارچر کرو, اور میرے جیسے بے گناہوں کو جیل میں ٹھوسو, ٹاڈا اور پوٹا لگاؤ, یہ سب کرو تم میرے ساتھ, اور اگر ملک کو اس طرح چلاؤ گے تو اور ہوگا کیا, یہی تو ہوگا. اور اب وقت آیا ہے کہ جب میں اس قوم کی بھوکے مردوں, عورتوں اور بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھوں گا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. یہی ہوا کرتا ہے ظلم کا نتیجہ, یہی ہوا کرتا ہے, ظلم کی سزا اسی ہی ملتی ہے. اب آہ لگی ہے ہم مظلوموں کی, اسی دن کو تو ہم انتظار میں تھے. نہ جانے دل سے کتنی بددعائیں نکلی تھیں, اور اب وہ وقت آیا ہے بد دعاؤں کے قبول ہونے کا. اب ہم تماشا دیکھیں گے تمہارے ملک کو اس مصیبت میں پھنسنے کا. ایک آپشن ان کے پاس یہ تھا کہ وہ یہ کہہ سکتے, لیکن سلام ہو یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم پر, ان کی ہمدردی اور ان کے اخلاق اور ان کی عالی ظرفی پر, کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک کے لوگوں کو سکھا دیا کہ نبوت کے راستے پر چلنے والے لوگ بدلہ نہیں لیا کرتے. پیغمبری کا مزاج پر چلنے والے لوگ کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خوش نہیں ہوا کرتے. وہ دشمنوں کو معاف کیا کرتے ہیں, وہ نفرت کے جواب محبت سے دیا کرتے ہیں, وہ کبھی بھی انتقام کی نفسیات سے نہیں سوچ سکتے, وہ کبھی بھی دہشت گردی اور لوٹ مار اور ٹیررزم کے مزاج پر نہیں چل سکتے. نبوت کا مزاج کچھ اور ہے. چنانچہ انہوں نے اس آپشن کو ایک سیکنڈ کے لیے غور ہی نہ کرتے ہوئے, یہ مشکل ترین چیلنجنگ ذمہ داری, یہ سب جانتے ہوئے کہ کیا ہے نفسیات, اور میں تفصیلات میں نہیں جا سکا, جو جس بنی اسرائیل کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے یوسف علیہ السلام, اس خاندان کو مصری سماج میں ٹھیک اسی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جس نگاہ سے ہمارے اس ملک میں
ड्रेविडियन नस्ल के शूद्रों को यहाँ आने वाले आर्यन ने और ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर पर यकीन रखने वाले लोग जितना नीची और हकीर निगाह से देखा करते थे, ठीक उसी निगाह से मिस्र की वो कौम यूसुफ अलैहिस्सलाम की इसराइली नस्ल को देखा करती थी। तो ये भी एक वजह थी कि हजारों साल का जो जुल्म और एक्सप्लॉयटेशन यूसुफ के खानदान ने सहा होगा और जो कुछ उनका मिजाज था उसके मुताबिक वो बदले की भावना से उस वक्त कुछ कहते, मगर क़यामत तक के लिए उन्होंने नबूवत के रास्ते पर चलने की कोशिश करने वालों को पैगाम दे दिया कि तुम्हें जब कभी ऐसा मौका आएगा तो तुम माफ कर देना और तुम ही उस वक्त मुल्क को बचा पाओगे, कोई और मिलेगा नहीं मुल्क के हुक्मरानों को। दूसरा पहलू मुझे अब इसके बारे में अर्ज करना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो ये कहा कि हफीजुन अलीम, कि मेरे अंदर दो सलाहियत, एक तो ये कि मैं ईमानदार हूं और दूसरी ये कि मैं इसका माहिर हूं, एक्सपर्ट हूं। बस मुझे अब ये कहना है कि मुख्तलिफ तजुर्बों और मरहलों से गुजरते हुए और बहुत से चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए अल्लाह का शुक्र है कि हम उस मुकाम पर पहुंच गए कि एक ऐसी नस्ल के तैयार करने की शुरुआत मुल्क के कोने कोने और चप्पे चप्पे में और पूरे आलम में अल्लाह का शुक्र है गुलामान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू कर दी है कि जो बच्चे कल को 10-12 साल 15 साल के बाद जब ये प्रोफेशनल डिग्रियां लेकर निकलेंगे, जब इनमें से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, जब इनमें से कोई लॉयर बनेगा, जब इनमें से कोई मेडिकल प्रोफेशनल बनेगा, जब इनमें से कोई डॉक्टर और जज बनेगा, जब कोई जुडिशरी संभालेगा, जब कोई लॉ एंड ऑर्डर संभालेगा, जब फाइनेंस मैनेजमेंट संभालेगा, जब पॉलिटिकल लीडरशिप संभालेगा, जब ये जर्नलिस्ट बनेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा। और अब मैं एक बात पेशन गोई के तौर पर भी कहने को तैयार हूँ, और अगर यहाँ पर ऐसे इंटेलिजेंस के नुमाइंदे मौजूद हैं तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो इसको लिख कर पहुँचाएं ऊपर तक कि अगले 17-18 साल में हिंदुस्तान एक भयानक क्राइसिस से गुजरने वाला है, एक बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने वाला है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है इस वक्त कि हिंदुस्तान इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है कि इंडिया शाइनिंग, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है कि फील गुड। हिंदुस्तान इकोनॉमिकली बाहर के लिए हुए जो एनआरआईज के पैसे हैं उन पैसों को यहाँ रखकर हमको झूठे स्टैटिस्टिक्स बताए जा रहे हैं कि हमारे पास इतने बिलियंस फॉरेन करेंसी है, हमारे पास अपना कोई रेवेन्यू नहीं है। मैं खुदा का शुक्र है कि पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों की स्टैंडिंग कमेटीज के रिपोर्ट्स को पढ़ता रहता हूँ। मैं इस साल ये रिपोर्ट देखकर हैरान रह गया हूँ, एक बिजली का खंभा हमारे मुल्क में वर्ल्ड बैंक के कर्जे के बगैर नहीं लग सकता, एक टेलीफोन का बूथ कनेक्शन हमारे मुल्क में वर्ल्ड बैंक की मदद के बगैर नहीं लग सकता, एक सड़क हमारे मुल्क में वर्ल्ड बैंक के कर्जे के बगैर नहीं बन सकती। हिंदुस्तान बदतरीन हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में, अमीरों और गरीबों के बीच में एक ह्यूज गैप, एक भयानक खलीज बनती चली जा रही है। एक मखसूस क्लास होगा सोसाइटी का जिसके पास कंप्यूटर्स होंगे, मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, शानदार इंपोर्टेड कारें होंगी और कुछ मखसूस किस्म के हाईवेज को वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। बाकी इस मुल्क की जो 80% आबादी है वो बदतरीन जुल्म और गुर्बत और इस्तेहसाल का शिकार होने आ रही है। और उसी के नतीजे में मैं एक अलामत की तरफ इशारा करता हूँ कि मुल्क के अक्सर सूबों में उन्हीं गरीबों, मजदूरों और किसानों ने दो रास्ते इख्तियार करने शुरू कर दिए हैं। जिन लोगों के अंदर डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है, जो मायूस ज्यादा हो रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं। मैं अभी आंध्रा से आ रहा हूं, मैंने आंध्रा पहुंचने से पहले आंध्रा के एक मिनिस्टर को फोन करके ये कहा कि आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से इस साल का स्टैटिस्टिक्स निकलवा कर मुझे देने की कोशिश कीजिए। जब मैं हैदराबाद उतरूँ एयरपोर्ट पर तो उस वक्त मुझे वो आदादशुमार अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सरकारी डाटा के मुताबिक आंध्र प्रदेश में पिछले 4 साल के अंदर तकरीबन 3,500 किसानों ने खुदकुशी की। पंजाब जो हमारे मुल्क का वो सूबा था जो सोना उगला करता था, जहां की जमीन सोना उगलती थी, आप क्या यकीन करेंगे कि पंजाब का किसान खुदकुशी कर रहा है? क्या ये बात कोई आदमी जो हिंदुस्तान की समाजियात से वाकिफ था वो ये बात कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि पंजाब का फार्मर खुदकुशी करेगा? पंजाब का फार्मर तो इंटायर नॉर्थ इंडिया को फीड किया करता था, लेकिन पंजाब का फार्मर इस वक्त खुदकुशी कर रहा है। और एक तो ग्रुप वो है और दूसरा ग्रुप वो है जो यंगस्टर्स का है, जो टीन एजर्स हैं, 20s से 30s तक के जिनकी उम्र है,
وہ بجائے خودکشی کرنے کے وہ ہتھیار ہاتھ میں لے کر نیکسلائٹس موومنٹس جوائن کر کے پیپلز وارس گروپ میں جوائن کر کے اور وہ پورے ملک میں ان مالداروں سرمایہ داروں اور اس ایگزسٹنگ سسٹم کے ٹھیکیداروں کے خلاف اس نے مسلح بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور ملک میں سول وار کے آثار ہیں، مختلف صوبوں کے اندر ایک بھیانک سول وار کے آثار ہیں۔ اور اس کے بعد اب میں تصویر کے دوسرا رخ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو انشاءاللہ یقین ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر لگ جائے، مجھے یقین ہے جب یہ حالات ملک میں آئیں گے تو اس وقت کون کام آئے گا؟ یہی مسجد اور مدرسے کے پڑھے ہوئے بزرگان دین کی رہنمائی میں پڑھنے والے یہ بچے اور ان کی یہ نوجوان نسل جب پہنچیں گے جو تہذیبی طور پر تو ہوں گے مشرقی، جو اسپریچول مورل اور ایتھیکل ویلیوز پر یقین رکھتے ہوں گے، پوری طرح ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہوگا، مگر ساتھ ساتھ پروفیشنلی ویل اکوپڈ ہوں گے، ہائیلی کوالیفائڈ ہوں گے اور دنیا کے مختلف شعبہ زندگی کی مہارت رکھتے ہوں گے، وہی لوگ آج نہیں تو کل اس ملک کو اور عالم کو اس کرائسس سے بچائیں گے۔ کس طرح میں اپنے دل کے جذبات کا خیال کروں، اللہ ہمارے ان اکابر کی قبروں کو نور سے بھرے جنہوں نے ایک زبردست ویژن کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پلاننگ بنائی تھی اس ملک میں کہ پہلے تو ہم کو مدرسوں کے قلعہ بندی کر کے پہلے ایک ڈیفینسو لائن بنا کر پہلے ہم کو تہذیبی شکست خوردگی سے اور کلچرل ڈیفیٹ سے اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے۔ یہ ان کا پہلا قدم تھا اور بالکل صحیح قدم تھا۔ اس وقت ڈیفینسو اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت تھی، اس وقت آئیڈینٹی کو بچانا ہی ضروری تھا، اس وقت انہوں نے وہی کیا۔ ان کے سامنے آپشن تھا، آپشن رکھا گیا اور وہ یہ کہ آپ ماڈرن ایجوکیشن کو قبول کیجئے، لیکن اس وقت ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ مغربی تہذیب کو قبول کرنا بھی ضروری تھا۔ اس وقت ایسا کوئی آپشن نہیں تھا کہ مغربی تعلیم کو اور جدید تعلیم کو تو قبول کر لیا جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کو تو ضرور قبول کر لیا جائے، لیکن تہذیب مغربی قبول نہ ہو، اس وقت اس کے بالکل امکانات نہیں تھے۔ انہوں نے دوسرے آپشن کو قبول کیا کہ فی الحال ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دلا پائیں گے، تھوڑے دن اور انتظار کر لیں گے، لیکن ہم مغربی تہذیب کو قبول نہیں کریں گے۔ سلام ہو ان بزرگوں کے ویژن پر، ان کی فراست پر۔ آج دنیا پہچان پا رہی ہے کہ مغرب کے وہ لوگ جو بڑے ہیومن رائٹس کے علمبردار تھے، جو بڑے انٹرنیشنل ڈیموکریٹک نارمز کے بانی تھے، اور ساری دنیا میں لوگ ان کے بارے میں ایک طرح سے مس گائیڈڈ تو مس انفارم تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، بڑے براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہیومن رائٹس کے پروٹیکٹرز لوگ ہیں، اور یہ تو سوشلزم کے علمبردار ہیں، یہ تو ایکولیٹی اور پیس اور پراسپرٹی پر یقین رکھتے ہیں۔ اتنے حسین الفاظ وہ ایک دن میں بولا کرتے تھے کہ میں نے کل ہی کہا تھا کہ پورے دور نبوت اور دور خلافت راشدہ میں پورے 40 سال کی مدت میں وہ حسین الفاظ اتنی مرتبہ نہیں بولے گئے جتنی مرتبہ مغرب کا ایک حکمراں 24 گھنٹے میں بولتا ہے۔ لیکن ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ ان سے زیادہ تنگ نظر، ان سے زیادہ ظالم، ان سے زیادہ بے رحم، ان سے زیادہ لٹیرے، ان سے زیادہ ساری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام بنانے کی تمنا رکھنے والے لوگ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ صرف مولوی اور ملا اور علماء مغربی لوگوں کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے تھے اور انٹلیکچوئل حضرات علماء کو تنگ نظر قرار دیا کرتے تھے اور ان کو ان پر یہ تانے کستے تھے کہ آپ زمانے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اب گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں میں اب اللہ کا شکر ہے کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہمیں اور آپ کو مغرب کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغرب کے لیڈروں پر خود کوئی ہسٹریا کا دورہ ایسا پڑا ہے کہ پچھلے سال 2 سال کے اندر انہوں نے اپنے چہرے سے اپنا میک اپ خود نوچ کر پھینک دیا ہے اور بالکل نیکڈ ہو کر سامنے آ گئے ہیں، اور پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ یہ کتنے بیربرک، کتنے انسیولائزڈ، کتنے انہیومن، کس قدر ایکسپلائٹیشن پر یقین رکھنے والے لوگ، اور کیسے دنیا بھر کے یہ ڈاکو اور دنیا کے سارے انسانوں کے بدترین بدخواہ ہیں۔ یہ پوری دنیا اس وقت سمجھ رہی ہے۔ اس لیے یہ جو کام شروع ہوا ہے الحمدللہ یہ بالکل بروقت شروع ہوا ہے۔ میں قطعاً یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ دیر سے شروع ہوا ہے، یہ بالکل میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ دیر سے شروع ہوا ہے، جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ پہلے اگر شروع ہوتا تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ پھر اس کا رخ مکے اور مدینے کی طرف ہونے کے بجائے لندن اور واشنگٹن ڈی سی کی طرف ہوتا۔ لیکن اب آپ پڑھائیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی، اب آپ پڑھائیں گے میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، سب پڑھائیں گے آپ، لیکن آپ بچوں کے دل کا، دماغ کا، ضمیر کا، جسم کا، ظاہر کا اور باطن کا رخ رکھیں گے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔
اب وقت آیا ہے اور صحیح وقت پر اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام شروع ہوا ہے اور ہر جگہ الحمدللہ اپنی اپنی بساط کے مطابق اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں. لوگ اسی اسٹیج پر ایسے عظیم الشان حضرات موجود ہیں جو ایک تعلیمی انقلاب برپا کر رہے ہیں اور دنیا ان کو ماہر تعلیم کی حیثیت سے نہ جانے. ان کو کسی سے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں, ان کو کسی کی سند نہیں چاہیے. وہ مولوی کہے جائیں, وہ انہیں تو اس پر ناز ہے کہ وہ کسی طرح اکابر علماء کی جوتیوں میں کہیں ان کو جگہ مل جائے اور کسی طرح وہ کفش بردار بن جائیں اور مدرسہ و خانقاہ کے صحیح نمائندے بن جائیں. ان کے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے. میں نے ایگریکلچر منسٹری کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اس وقت جب یونائٹیڈ فرنٹ کی گورنمنٹ تھی, چتران مشر ایگریکلچر منسٹر تھے. اس وقت اس میٹنگ میں خدا جانے کیوں ایک تقریر میری سن کر پتہ نہیں کس مغالطے میں آئے اور ایگریکلچر منسٹری کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے مجھے بلایا. میرا کیا تعلق کھیتی سے, میرے خاندان میں کسی نے کھیتی نہیں کی, میں تو نہیں جانتا کہ ایگریکلچر کیسا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے بلانے کے بعد جو بہار کا مسئلہ تھا, بہار کی زمینوں کا, وہ موضوع جب زیر بحث آیا تب میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت عجیب غریب یہ موقع مجھے ملا ہے. کیونکہ میں نے بہار کا جو پولیٹیکل پورا نیچر ہے اور پورا جو اس کا زمینی حقیقتیں ہیں اس کے ایک زمانے میں مطالعہ کیا تھا. اور اس کی ایک وجہ ہے کہ میرا نام جو میرے والد ماجد نے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے سجاد جو رکھا, وہ دراصل حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی بابصیرت شخصیت کے عقیدت کی وجہ سے رکھا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی سے پہلے اس بات کے وہ قائل تھے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے آپ کو الگ ایک پولیٹیکل طاقت بنائیں اور سیاسی طاقت بنانے کے بعد پھر وہ سمجھوتے کریں, الائنس کریں دیگر پارٹیز کے ساتھ. اس وقت تو ایک ہی پارٹی تھی, کوئی دوسری پارٹی تو تھی نہیں نیشنل لیول کی. وہ ان کی یہ بات نیشنل لیول پر تو نہیں چل پائی. بہار کی سطح پر انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی بنوائی, انڈیپینڈنٹ پارٹی نے الیکشن لڑا. سن 36 کے الیکشن کے بعد عجیب و غریب نتائج آئے. کانگریس پارٹی نے خاص پولیٹکس چلتے ہوئے گورنمنٹ بنانے سے انکار کر دیا. حالانکہ سنگل لارجسٹ پارٹی کانگریس بن کر آئی تھی, یہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی ان کی. لیکن جب سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کی حیثیت سے گورنر نے ان کو کال کیا تو انہوں نے حکومت بنانا منظور کیا اور بہار میں نظام حکومت سنبھالتے ہی عجیب و غریب اعلانات کرنے شروع کیا. میں بہار کی خدا بخش لائبریری میں بیٹھ کر اور سیکریٹری کی لائبریری ایک ہفتہ رہ کر میں نے وہ فائلیں پڑھی جس پر مولانا سجاد صاحب کی صدارت میں ہونے والی انڈیپینڈنٹ پارٹی کی میٹنگ میں چیف منسٹر بیرسٹر یونس نے جو آرڈرز پاس کیے ہیں, بہت غیر معمولی قسم کی ہدایات. انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا وہاں پہلی کابینہ کی میٹنگ میں کہ بہار کی زمینوں کا مسئلہ کو سامنے رکھ کر ڈسکس کیا. ایک کمیٹی بنائی, اس کو ایک ہفتے کا وقت دیا. ایک ہفتے کے اندر پورے بہار کی زمینوں کا مسئلہ سامنے رکھا جائے. اس ایک ہفتے کے اندر وہ رپورٹ پیش کی گئی اور پتہ ہی چلا کہ بہار میں ساری زمینیں چند مخصوص لینڈ لارڈز کے پاس ہیں, باقی سارے لوگ ان پر کھیتی کر کے مزدوری کرتے ہیں لیکن زمین ان کی ملکیت میں نہیں ہے. انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب کے سرزمین عراق کے سلسلے کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر علماء کی نشست بلائی, فقہی مشورے کیے اور اس کے بعد ایک جیو جاری کروایا اس کیبنٹ سے کس طرح زمین کی تقسیم ہو تاکہ ایک ایک غریب کسان کو کچھ زمین مل جائے تاکہ وہ زمین کا مالک ہو جائے. آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ 6 مہینے کے اندر پورے بہار کی سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا. پورا بہار کا بیکورڈ, پورا بہار کا شیڈول کاسٹ, پورا بہار کا یہ غریب ہندو وہ سب کا سب پوجا کرنے لگا اس پارٹی کی اور سب سمجھنے لگا کہ یہ ہے انصاف کرنے والے لوگ جنہیں ہم کو انصاف دلایا ہے. تب کانگریس پارٹی کو یہ محسوس ہوا کہ اگر تھوڑے دن اور ان کو حکومت کرنے دی گئی تو ہماری تو چھٹی ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے سپورٹ ودرا کر لی, گورنمنٹ گر گئی. لیکن مجھے صرف یہ مثال کے طور پر کہنا ہے کہ جب کبھی بھی ملک کو اور دنیا کو کرائسس سے بچایا جا سکے گا, صرف وہی لوگ بچا سکیں گے جو آخرت میں نجات کے طالب ہیں اور جو دنیا میں کسی کو لوٹ مار نہیں کرنا چاہتے. یہ لوگ جو بھی جس سطح پہ یہ لوگ اٹھ جائیں گے جس دن, اسی دن ملک کے مسائل حل ہوں انشاءاللہ. مجھے بہت امید ہے, کسی لفظی بحث کی ضرورت نہیں. یہ جو ایک کمپریہنسو ایجوکیشنل سسٹم آپ لے کر چل رہے ہیں, یہ ایک جامع نظام تعلیم جو آپ یہاں پر گویا ایک عظیم شخصیت کے زیر نگرانی, میں ان کے سامنے کیا الفاظ بولوں. میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو ان کلمات سے یاد کرتا ہوا حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو دیکھا ہے اور کیا خیالات ان کے اور ان کے اندر کیا اعتدال, کیا جامعیت, سب کو ساتھ لینے کا جذبہ, کس قدر کیا مزاج تھا. مجھے لگتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے بھیجنا چاہتا ہے.
اللہ ان کے سائے کو دراز کرے. اور میں تو جس وقت یہاں داخل ہو رہا تھا مجھے ایک جملہ یاد آ رہا تھا جو میں نے دمشق کی ایک درسگاہ میں داخل ہونے کے بعد معائنے کی کتاب میں لکھا. لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنے تاثرات لکھیے, تو میں نے صرف ایک جملہ لکھا کہ دخلتها راجیا واخرج منها راضیا, کہ میں آیا تھا یہاں بڑی امید لے کر, جا رہا ہوں یہاں سے بہت مطمئن ہو کر. تو ایک تو الحمدللہ یہ جو نظام آپ نے چلایا ہے کہ تہذیب مشرقی رہے. اور مجھے یہ کہنے کی مزید اجازت دیجیے, یہ نوجوان اساتذہ اور یہاں کا اسٹاف سینکڑوں مرتبہ مبارکباد کا قابل ہے, اور خدا کے لیے اس کام کو عبادت سے کم مت سمجھیے گا. اور یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کی ولایت تک پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا کرے گا. اور وہ تمام اہل خیر جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے, انشاءاللہ روز محشر یہی ان کا خرچ کرنا ان کو بے حساب و کتاب جنت میں جگہ دلوائے گا. ایسی پوری امید کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دینے پر زندگی بھر کی گنہگار ایک عورت کو معاف کر سکتا ہے, تو آپ پوری انسانی برادری اور پوری امت کی آئندہ نسلوں کو دنیا اور آخرت ہر جگہ کامیاب کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کھپائیں اور اللہ آپ کو معاف نہ کرے. یہ تو اللہ کے ساتھ بدگمانی ہو, یہ تو گمان ہی نہیں کرنے کی گنجائش ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اسی لیے میری زبان سے وہ جملہ شروع میں نکلا تھا کہ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ہماری نا امیدی کو بھی امید سے بالکل بدل دے. جہاں تک ہمارے اس موضوع کا سوال ہے جو ہمارے محترم بھائی نے وہ سوال اٹھایا, واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح تعلیم کے میدان میں ایک بہت ہی جرأت مندانہ دانش مندانہ قدم حضرات علماء باہم مشورے سے اٹھا رہے ہیں, مجھے بہت امید ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں اور امت کی عطیات کے سلسلے میں مزید عہد نبوت کے رواج کی طرف ہم آہستہ آہستہ قدم بڑھانے جا رہے ہیں. دیکھیے بالکل سیدھی سی بات ہے, کوئی بھی دنیا میں کرائسس کا مقابلہ کرنا ہو یا کوئی دنیا میں ویلفیئر کا کام کرنا ہو, اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, ایک ہیومن ریسورسز کے مینجمنٹ کی اور ایک فائنینشیل ریسورسز کے مینجمنٹ کی. جو قوم اپنے ہیومن اور فائنینشیل ریسورسز کو ٹھیک سے آرگنائز کر لے وہ قوم اوپر جا کر رہے گی, اسے نیچے نہیں لایا جا سکتا. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اقامت صلاۃ, یہ جو نماز کا اجتماعی نظام دیا گیا ہے, یہ جو 5 وقت کی نماز باجماعت دی گئی ہے, اور باجماعت نماز کے جو آداب ہیں, امام کی جو ذمہ داریاں اور امام جو مرتبہ ہے اور امام کا جو اسٹیٹس ہے اور امام کا اور مقتدیوں کا جو رابطہ ہے, اور پھر اس کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ پورے شہر کے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہو کر جمعے کی نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے, اور اس کے بعد سالانہ عیدین کا جو اجتماع ہے اور حج کے موقع پر جو عالمی اجتماع ہے, یہ سب چیزوں پر نظر ڈالیے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت اور گہرے اشارات کیے ہیں اس موضوع پر کہ دراصل امت کی صلاحیتوں کا روزانہ اور ہفتے واری اور سالانہ امت کی قیادت کے سامنے ایک جائزہ ہے. عجیب و غریب نکتہ ہے, ایک پریڈ ہے, پریڈ یعنی امت کا جو قائد ہے محلے کی سطح کا, اس کے سامنے محلے کے تمام مرد وہ گویا 5 وقت آ رہے ہیں. تو 5 وقت آنے سے جو انٹریکشن ہو رہا ہے, اس انٹریکشن میں جو ہیومن ریسورسز کو ٹائپ کرنے کا موقع آ رہا ہے, ہر ایک کا مزاج, ہر ایک کی صلاحیت, کس کو کس کام میں لگایا جا سکتا ہے, کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے, کون کس پریشانی میں ہے, یہ سب چیزیں بہت خوبصورت طریقے سے اور نیچرل طریقے سے نماز باجماعت کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں. اور پھر اس کو ہفتے واری شکل دے دیجئے تو جمعے کے دن اور بڑے دائرے میں آتی ہے, اور پھر عیدین میں پورے شہر کے دائرے میں سامنے آتی ہے, اور عیدین میں صدقہ فطر وغیرہ کا نماز سے پہلے بانٹنا عید الفطر میں, وہ سب چیزیں آپ سب چیزوں کو ملائیے تب آپ کو لگے گا کہ یہ جو پورا سسٹم ہے, یہ پورا سسٹم ایک غیر معمولی قسم کا انسانی صلاحیتوں پر نظر رکھ کر ان سے کام لینے کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے. یہاں پر آ کر ہم سب کو اپنی اس کوتاہی کا اعتراف کرنا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے اس پورے نظام سے پورا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. صحیح ہے کہ یہ ہماری کمی ہے, کچھ مجبوریوں اور حالات کے تحت تھی, ہوا اور خیالوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. جن چیلنجز سے یہ امت گزری ہے
ان چیلنجز میں جتنا باقی رکھا جا سکا ہے وہ بہت ہائیلی اپریشیبل ہے, بہت قابل قدر ہے, اور جو کمیاں ہیں ان کمیوں کی طرف آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ طبیعتوں میں وہ وسعت آ گئی. اور کیا خوب بات ارشاد فرمائی تھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے عسیٰ ان تکرہوا والی آیت کا حوالہ دے کر کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری تربیت کر رہا ہے, حالات ایسے بھیج رہا ہے کہ بہت سی باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں وہ حالات کی برکت سے آ رہی ہیں. بہت سے فاصلے جو پہلے نہیں کسی طرح کم ہو پا رہے تھے وہ حالات کی برکت سے وہ فاصلے گھٹ رہے ہیں. پہلے عام طور پر علماء اور انٹلیکچوئل برادری ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بیٹھی ہوئی نظر کم آتی تھی. یہ تو میں نہیں کہتا کہ نظر نہیں آتی تھی, لیکن اللہ کرے کہ اب جلدی یہ ختم ہو جائے, ورنہ کچھ دن اور ہمارے ملک کے پڑوسیوں کو ہماری خدمت کرنی پڑے گی. نہیں سمجھے آپ لوگ, شاید جان بوجھ کر نہیں سمجھے. ہمارے ملک کے جو پڑوسی ہیں اللہ نے ان کو ہماری خدمت پر کی ڈیوٹی پر لگایا ہے. ہم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے خالی علماء کی تقریروں سے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اس سے کام نہیں چلے گا, تھوڑی ایک آدھ چھڑی ایک آدھ اسٹک کوئی سخت قسم کا ہیڈ ماسٹر بھیجنا پڑے گا. یہ بچے بہت نوٹی ہیں, بہت گڑبڑ ہیں, ان کو ٹھیک کرو. چنانچہ یو پی میں ایک مرتبہ جب پلیسز آف ورشپ کا ایک قانون بنا کہ کوئی نئی پلیس آف ورشپ آپ نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ ڈسٹرکٹ اتھارٹی سے اس کی پرمیشن نہ لے لیں. کہنے کو تو اس بل میں بات کامن کہی گئی تھی, لیکن ہم سب جانتے تھے کہ نزلہ کس پر گرے گا, اور اصل میں مسجد کی تعمیر اور مسجد میں اضافہ اس کو روکنا ہے. تو اس وقت پورے جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. چنانچہ پوری یو پی کے مسلمان اپنے مسلکی اختلافات, جماعتی اختلافات سب بھول کر ایک ہو گئے اور پوری طاقت لگا کر سڑکوں پر نکل آئے, اور لاکھوں لاکھوں کے جلسے اور جلوس ہوئے. ایسے ہی ایک جلسے میں جس میں ایسے ایسے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو تھوڑے دنوں پہلے تک جن کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی ان دونوں میں سے ایک ہاتھ بھی اگر ملا لے تو دونوں میں سے کسی ایک کی بیوی کا تو نکاح ٹوٹنا ہی تھا. یہ تو طے تھی بات. اور وہ سب بیٹھے ہوئے تھے, معانقہ کر رہے تھے, مل رہے تھے, خیریت پوچھ رہے تھے اور بچھے جا رہے تھے. تو جب میری تقریر کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ میں ایک بڑی کشمکش میں ہوں دل اور دماغ کی. دل تو یہ دعا کر رہا ہے کہ جلدی سے یہ سرکار یہ بل وڈرا کر لے, واپس لے لے, لیکن میرا دماغ آمین نہیں کہہ پا رہا. کچھ کمزور ہو گیا ہے دماغ وہ الگ بات ہے, لیکن میرا دماغ آمین نہیں کہہ پا رہا, اس لیے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جیسے ہی یہ قانون واپس ہوگا اتنا حسین منظر پھر دیکھنے کو شاید نہ ملے. اس لیے یہ تو میں نہیں کہتا کہ قانون منظور ہو جائے, لیکن یہ میں چاہتا ہوں, میری دعا ہے کہ سر پر اس کی تلوار لٹکی رہے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ لوگ وہ چاہے دلی میں بیٹھ کر یا واشنگٹن میں بیٹھ کر یا تل ابیب میں بیٹھ کر کچھ پروگرام بنا رہے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر بڑا احسان کر رہے ہیں. اور ان کو اگر یہ کہیں خبر مل گئی کہ ارے یہ لوگ تو سب ایک ہوئے جا رہے ہیں, تو شاید وہ ہم سے دوستی شروع کر دیں, جیسے حال میں کچھ شروعات کی بھی ہے. بڑے ذہین لوگ ہیں, ہم تو ان کی ذہانت کے بہت قائل ہیں. اور غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, یہ بھی ہمیں اچھی طرح یاد رہنا چاہیے کہ 7 پشتوں کے جھوٹے لوگ ابھی کئی مرتبہ گنگا کا اشنان ہوگا تب جا کر جھوٹ بولنا چھوڑیں گے. ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنی جلدی ہم ان کی باتوں پر بھروسہ کرنے لگ جائیں. کچھ سوال ہی پیدا ہوگا. بیچارہ بھولا بھا ہوگا جس کو کچھ مقوی حلوے کی ضرورت ہے, کسی اچھی دوا کی ضرورت ہے, وہ بھروسہ کرے گا. ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بھلا آدمی اتنی جلدی اعتبار کر لے گا کسی کی ہری پگڑی دیکھ کر, کسی کی سفید دوبلی ٹوپی دیکھ کر. وہ اس طرح رنگ بدلنے والے لوگ گرگٹ تو ہو سکتے ہیں, انسان نہیں ہو سکتے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو یہ بات آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو حالات ہیں, یہ حالات جس طرح کے چل رہے ہیں, اس کا جو ایک مثبت رخ ہے اس کو سامنے رکھیے اور اس سے یہ محسوس کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے. اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ بے بس نہیں ہے, اللہ بے خبر نہیں ہے. وہ جو کرتا ہے بڑی حکمت کے تحت کرتا ہے. تو میں نے ایک بات تو کی نماز اقامت صلاۃ والی. اب جو میں جو بات کہہ رہا ہوں فائنینشیل ریسورسز کے مینجمنٹ کی, فائنینشیل ریسورسز کی آرگنائزیشن کی, تو اس بارے میں جو زکوٰۃ کے استعمال کا عہد نبوت میں طریقہ تھا, عہد خلافت راشدہ میں جو طریقہ تھا,
مجھے بالکل یقین ہے کہ انہی علماء کی قیادت میں اپنے اپنے علاقے میں وہ کام شروع بھی ہو چکا ہوگا اور مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی تو وہ آگے بڑھے گا. ہمارا جو اس ملک میں یا عام طور پر زکوٰۃ کا جو طریقہ اس وقت چل رہا ہے وہ طریقہ کتنا اسلامی ہے اس بارے میں میں خود کوئی صریح اظہار خیال کے بجائے دوسرے علماء کے لیے چھوڑتا ہوں کہ وہ صاف صاف کہیں کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے. ہمارا جو طریقہ چل رہا ہے وہ یہ کہ مدرسوں کے سفراء رمضان جیسا تنہائی کا مہینہ چھوڑ کر وہ سرمایہ داروں کے دروازوں پر جائیں اور 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ دوڑائے جائیں. کل آئیے گا, پرسوں آئیے گا, جمعے کو آئیے گا, 27ویں شب میں آئیے گا, تراویح کے بعد آئیے گا, افطار میں آئیے گا, اور اس کے بعد کچھ احسان جتاتے ہوئے, کچھ ذلیل کرتے ہوئے, کچھ تھکاتے ہوئے وہ رسید کٹوا دی جائے اور وہ مدرسے میں رقم پہنچ جائے اور غریب طلبہ کو زکوٰۃ پہنچ جائے. کیا یہ طریقہ ایک آئیڈیل اور مثالی طریقہ ہے یا اس سے بڑھ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نماز کی جگہ مسجد ہے. مسجد نمازی کے گھر پر نہیں آتی. نمازی کو مسجد آنا پڑے گا, چاہے وہ اپنے علاقے کا حکمراں ہو, چاہے ملینائر ہو. زکوٰۃ کا مستحق غریب آدمی سرمایہ دار کے دروازے پر جائے, یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. زکوٰۃ دینے والوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو, غریبوں کو ڈھونڈنا پڑے گا اور ان کے گھر پر جا کر زکوٰۃ دینے کا نظام چلانا پڑے گا تاکہ ان کی زکوٰۃ سے تکبر ٹوٹے, زکوٰۃ سے قلب صاف ہو, زکوٰۃ سے تزکیہ ہو. ایک بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین زکوٰۃ دینے والوں کے پاس پہنچیں, اس رواج کو کم کرنا شروع کیجئے. زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والوں تک پہنچے. اور کس طرح زکوٰۃ ادا کریں؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عروہ کو کچھ دیا اور یہ کہا کہ یہ فلاں صاحب کے گھر جا کر ذرا پہنچا دو, مگر 2 باتوں کا خیال رکھنا. میرا سلام مت کہنا, میرے لیے دعا کی درخواست مت کرنا, میرا تذکرہ بھی مت کرنا, اور ہاتھ میں مت دینا. جس پلنگ پر یا تخت پر یا بوریے پر وہ بیٹھے ہوں وہیں رکھ کے چلے آنا. واپس آئے حضرت عروہ اور آ کر کہا خالہ جان جیسا جیسا آپ نے کہا تھا ویسے ہی کر کے آیا ہوں. اس وقت تو میں نے پوچھا نہیں, اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آج آپ نے بہت عجیب قسم کی ہدایات دے کر یہ امانت بھیجی, اس کا راز کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا عروہ تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں تم کو بتاتی ہوں. اگر میں سلام کہلوا دیتی تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ میں اس خدمت کے بدلے ان سے سلام ہی لینا چاہتی ہوں, اور سلام بھی ایک دعا ہے, اور اس خدمت کے بدلے دعا کی شکل میں کچھ لینا بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ بدلہ لینا ہے, اور مجھے جو لینا ہے وہ صرف اللہ سے لینا ہے. دوسری بات یہ کہ ہاتھ میں مت دینا. تو تم اگر دیتے تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا اور اس کا ہاتھ نیچے ہوتا. تمہارے اندر دیتے وقت تکبر آ سکتا تھا, اس کا دل لیتے وقت کچھ ٹوٹ سکتا تھا, کچھ دل دکھ سکتا تھا, اپنی غریبی اور مجبوری کا احساس اس کے اندر جاگ سکتا تھا. تو اس کو اس احساس سے اور تم کو اس تکبر والے احساس سے بچانے کے لیے میں نے کہا تھا ہاتھ میں مت دینا, رکھ کر آنا. یہ باریکیاں ہیں, یہ لطافتیں ہیں, یہ نزاکتیں ہیں, یہ حسن و جمال ہے اسلام میں خدمت خلق کا. تیسری بات یہ کہ انفرادی طور پر خرچ کے علاوہ ایک حصہ اجتماعی طور پر بھی جمع ہو, اور وہ اجتماعی طور پر جمع ہو کر باقاعدہ تحقیق اور انکوائری کے بعد مستحقین تک پہنچے. اور زکوٰۃ کے علاوہ للہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا تھا وہ حضرات علماء کرام کی نگرانی میں صرف مسلمانوں تک محدود نہ رہے بلکہ آس پاس کے تمام غریب غیر مسلموں تک بھی آپ کے وہ مال پہنچے. یہ میرا مشورہ ہے جو میں نے ابھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا. کل بھی آتے ہوئے راستے میں جو میں نے گاؤں دیکھے اس وقت بھی مجھے دل میں خیال آیا, اور اب یہ موضوع چھڑ گیا ہے تو میں اس پر اپنی بات ختم کروں کہ گجرات کے ہونے والے فسادات کا یہ وہ پہلو ہے جس پہلو کو میں نے حضرات علماء کے سامنے تو بڑے کھول کر بیان کر چکا ہوں. میں آپ جیسے منتخب مجمع کے سامنے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جب یہاں پر گجرات میں وہ قتل عام ہوا تھا اس وقت میرے ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر تھا, میں بستر پر تھا اور یہاں سے اور آدھے جسم تک میرا پلاسٹر چڑھا ہوا تھا, میں تڑپ رہا تھا اور نہیں آ پا رہا تھا. جس دن میرا پلاسٹر کٹا تو ڈاکٹروں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ ابھی آپ چلے پھریں گے نہیں, کچھ بھی ہو. لیکن میرے دل میں آگ لگی ہوئی تھی, میں خطرے مول لے کر اللہ کی توفیق سے میں گجرات آیا, اور میں 10-12 دن میں نے احمد آباد میں اور بڑودے میں گزارے, اور آفیسر سے بھی ملاقات کی, غیر مسلم دانشوروں سے ملاقات کی, اور سوامی نارائن مندر کے ذمہ داروں سے ملاقات کی,
चोटी के जर्नलिस्टों से मेरी बातचीत हुई, मेरा बहुत बड़ा इंटरव्यू छपा गुजरात समाचार में, जो पहली मरतबा किसी मुस्लिम तालिब इल्म का उस जहरीले अखबार में पूरे सफ़े का इंटरव्यू छपा। कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ बड़ौदा से मेरी तकरीबन 1.25 घंटे तक बातचीत हुई। एक साध्वी से मुलाकात हुई, उस वक्त जैनी रहनुमा यहाँ पर आए हुए थे और पूरा मुल्क उन पर टूटा पड़ रहा था। मैं उनके पास भी गया और उनसे भी कुछ देर तक बातचीत हुई। वो सब के अलावा मैंने ये इसरार किया अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से जो हिंदू थे, मैंने उनसे कहा कि उन आदिवासी लीडरों से मुझे मिलवाइए जिन्होंने आदिवासियों को भड़काकर उनके जरिए ये कत्ले आम कराया है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट उनसे बात करना चाहता हूँ। तो शुरू में तो थोड़ा उनको हेजिटेशन था कि पता नहीं वो लोग वक्त देंगे नहीं देंगे, लेकिन इतना मायूस हो गए थे वो लोग कि मौलाना जिस खुले जहन के आप हैं